صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ۔ دل کے امراض ہوتے ہیں بعض کا، تو اختلاج قلب بھی اس کو کہتے ہیں، اور غالباً انگلش میں اس کو پیلپیشنٹ اس طرح کا لفظ جو ہے یہ بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ، ایک قبیلہ جو ہے بنو حرس یا بنو حرس، یہ اس کی ایک عورت جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدے پر حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دعا کے ذریعے میری مدد کریں تاکہ میں دل کی گھبراہٹ سے نجات پا کر سکون اور اطمینان حاصل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ، یعنی سینے کے بائیں جانب رکھ کر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھو۔ اور یہ دعا آج بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سینے پر یعنی دل والی جانب بائیں جانب رکھ کر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھی جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ، یہ روایت موجود۔ دعا سماعت فرما لیں، ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کبھی بھی دل کی گھبراہٹ ہو، سانس کی تنگی محسوس ہو تو لازمی پڑھیے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک واشفینی بشفائک، واشفینی بشفائک واغننی بفضلک، واغننی بفضلک عمن سواک، عمن سواک واحذر عنی اذاک، واحذر عنی اذاک۔ ترجمہ یوں، اللہ کے نام سے، اے اللہ میرا معالجہ فرما، مجھے شفا عطا فرما اپنی دوا کے ساتھ، اور شفا عطا فرما اپنی شفا کے ساتھ، اور مجھے مستغنی فرما اپنے فضل سے، یعنی اپنی نعمتیں مجھے عطا فرما اپنے فضل سے، میری حفاظت فرما اپنی آزمائش و ابتلا سے۔ تو یوں بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو عام حالات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر، ہر قسم کی شفا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں نعمتوں کے لیے، اور خصوصاً دل کی گھبراہٹ ہو، اختلاج قلب ہو تو اس میں لازمی پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ اختلاج قلب کا یہ ہے، دل کی گھبراہٹ کا، کہ اختلاج قلب کا مریض اس دعا کو بکثرت پڑھے، ورد کرے، اور پانی پر دم کر کے پیتا رہے۔ دعا سماعت فرما لیں، اللہم اکشف ہمی، اللہم اکشف ہمی وحزنی، اللہم اکشف ہمی وحزنی وفرج عنی، وفرج عنی بحق محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ بھی کچھ یوں بنتا ہے، اے اللہ میرے غم، میری پریشانیاں مجھ سے دور فرما دے، اور میری تکلیف مجھ سے دور فرما دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے۔ تو یوں یہ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا بہت ہی خوبصورت جامع وظیفہ بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، پانی پر دم کر کے پانی پی لیجئے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد فرمودہ وظیفہ اور دعا ہے اس کو لازمی پڑھیے، سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، دل والی جانب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے،
اور کثرت سے پڑھیے، کوشش کیجیے صبح شام میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی کر لیجئے، یا جس وقت دل گھبرا رہا ہو، گھبراہٹ محسوس ہو، دل میں تنگی محسوس ہو، سانس میں تنگی محسوس ہو، دل کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو محسوس ہو تو لازمی اس میں پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور کرنے کا وظیفہ۔ اب دل کی سختی جو ہے یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہے، باطنی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پر دل کی سختی سے مراد یہ ہے، مرض کے طور پر اگر ہے، دل سخت ہو گیا، دل کے ٹیشوز سخت ہو گئے ہیں، والوز سخت ہو گئے ہیں، ٹیشوز بعض کا سخت ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں تو ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام سے دوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ ظاہری باطنی طور پر دل کی تنگی، دل کی سختی، اور اللہ کی یاد سے جب ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یاد سے، ان دلوں کے لیے سختی ہے، ویل ہے جو سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی مشغول نہیں ہوتے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں اگر ہم یہ نہیں کرتے، دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء مبارکہ پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو دل کی سختی دور کرنا۔ اب دل باطنی طور پر سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک تو بیماری کے طور پر، اور ایک باطنی طور پر کہ دل یوں سخت ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو نہیں کرتا، دل میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، غصہ بھی آ جاتا ہے، نفرت اور غیبت، بہتان، الزام تراشی، کیسی کیسی بیماریاں یہ دل کی تنگی، دل کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جس انسان کا، جس مسلمان کا دل سخت ہو جائے، پھر ظاہری طور پر بھی اس میں سختی آ جاتی ہے، ہر بات میں سختی، ہر ایک کے ساتھ سختی سے گفتگو کرنا، تو یوں بہت زیادہ پھر اس کی اگر تفصیلات میں جائیں تو پورا پروگرام اس پر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دل کی سختی دور کرنے کا وظیفہ، چاہے میڈیکلی یا طبی حوالے سے ہو، جسمانی حوالے سے ہو، چاہے باطنی حوالے سے ہو، اس کے لیے چند ایک وظائف ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور ہر بندہ مومن کو لازمی یہ پڑھنے چاہیے۔ سب سے پہلا، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو، اے سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے، سب سے زیادہ مہربان، پڑھے، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ، جب ہم جو اسم مبارکہ پڑھتے ہیں اس کا فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا عکس ہم پر پڑتا ہے، اور اس اسم مبارک کا اثر ہوتا ہے۔ جو اسم مبارک ہے اس کے فیض یوں حاصل ہوتا ہے، یا رحمانو پڑھیں گے، اللہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا اثر پڑے گا، بندہ مومن جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا، مہربانی کرنے والا بن جائے گا، اس کی دل کی سختی، دل کی غفلت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص 1000 مرتبہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مقدم پڑھے گا اور اس کو وظیفہ بنا کر پڑھے گا، تو اس کا نفس فرما بردار ہو جائے گا اور اطاعت الہی میں تابع رہے گا۔ لفظی معنی قدم رکھنے والا، مقدم، آگے آگے رہنے والا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اس کا نفس ہمیشہ آگے رہے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ ثابت قدم رہے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ، یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ، رحمان کا معنی بہت زیادہ مہربان، مہربانی فرمانے والا، یا رحیمو کا معنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا، رحمت فرمانے والا، نرمی فرمانے والا، رحم دلی فرمانے والا۔ تو یہ دو اسماء مبارکہ جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، تو یا رحمانو یا رحیمو کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور ہر دعا قبول ہوگی، اور خوف سے نجات ملے گی، اور اگر مظلوم اس کا ورد کر کے ظالم کے پاس جائے تو ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اس کے شامل حال ہوگی، کوئی ظالم جو ہے اس پر ظلم بھی نہیں کر سکے گا،
اور جو وہ مظلوم ہے وہ ظلم سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی، ہر دعا بھی قبول ہوگی اور خوف سے بھی نجات ملے گی۔ چوتھا وظیفہ، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھے، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر دور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں جلالت ہے، تمام صفات اس میں شامل ہیں، سب سے بڑھ کر یہ اس میں مبارکہ ہے، اس کا ورد کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے باقی اسماء مبارکہ کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور یا سلام، سلامتی عطا فرمانے والا، خوف سے سلامتی، ڈر سے سلامتی، امراض سے سلامتی، ظالم کے شر سے سلامتی، ہر قسم کی سلامتیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کثرت سے اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یا سلام پڑھا جائے۔ تو یا اللہ یا سلام جو شخص بھی روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف ڈر دور ہو جائے گا، ہر قسم کی سلامتیاں اسے حاصل ہوں گی، رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے حوالے سے، دل کی سختی دور کرنے کے حوالے سے، اور روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریاں دور کرنے کے حوالے سے۔ ان کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے اور لازمی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی کسے ضرورت نہیں، ہر بندہ مومن کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، تمام امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ تو اس کو آپ اپنے معمول کا وظیفہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کر سکتے ہیں، لنک شیئر کر سکتے ہیں، تو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہوگا۔ ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظمت، رفعت اور شان والی ہستی ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ایک عظیم ہستی ہیں، اور تابعین اعظام میں بہت بلند مقام ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے، اپنے دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے علی آپ کا اسم گرامی، کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، اور آپ کے القابات کثیر ہیں، جن میں سے مشہور القابات جو ہیں سید الساجدین، امام سجاد، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اور سادات میں شامل ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں شامل ہیں، تیسرے امام ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کی اگر نسبتوں کا ذکر کیا جائے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ پوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جدہ محترمہ ہیں، اور یہ آپ کی نسبتیں۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی ہیں، تایا بھی بنتے ہیں، یعنی بڑے چچا ہیں تو تایا آپ کے بنے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ہستیاں آپ کی پھوپھی ہیں۔ تو یہ سارے آپ کے نسبتیں، رشتے، ناطے، ان سب میں سے ایک ایک کا تذکرہ کر لیجئے، سبھی اپنی اپنی جگہ پر عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے بہت بلند مقام کی حامل ہستیاں، خوشبودار مہکتے ہوئے پھول، اور کائنات کے لیے وہ ہستیاں ہیں کہ بلا شبہ نجوم ہدایت بھی ہیں، ستارے ایسے ہیں کہ ہدایت کے ستارے ہیں، روشنی کا مینار ہیں، اور ایسی ہستیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ہستی قابل تقلید ہے اور مشعل راہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات میں بعد از خدا
سب سے بزرگ و برتر ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواتین میں خیر النساء کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو کائنات کی بہتر خواتین فرمایا، ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جن کو جنتی خواتین کی سردار فرمایا وہ بھی ان کی دادی جان ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور جن کو من کنت مولا فعلی مولا فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، وہ بھی ان کے دادا جان ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی تمام ایمان والوں کے مولا ہیں۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی مولا ہیں، اور پھر والد گرامی اور چچا جان تایا جان سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہما کا ذکر کریں تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کیسی کیسی نسبتیں حاصل ہیں، اور یہ وہ نسبتیں ہیں کہ بزور بازو یہ حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی عطا، ان ہستیوں کو یہ نسبتیں حاصل ہوئیں۔ تو پھر غور کر لیجئے، جو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ حقیقت ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا بھی نہ کوئی پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز جیسا، ساتھیوں جانثار ساتھیوں جیسا، صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے صحابی اور ساتھی نہ پہلے کسی نبی کے تھے نہ ہیں، اور نہ کیونکہ اور کوئی نبی آنے ہیں تو نہ ہوں گے۔ تو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ان عظیم ہستیوں کو حاصل ہے۔ اور پھر سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ایک اور بہت بڑا شرف ہے، آپ آدم سادات ہیں، یہ آپ کا لقب بھی ہے، اور اس سے ایک حقیقت جو ہے یہ کھل کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو اولاد پاک ہے وہ آپ ہی سے نسل امام حسین رضی اللہ عنہ اور نسل حسینی سادات کی یہ نسل جو ہے یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے چلی، اور تا قیام قیامت یوں ہی چلتی رہے گی۔ اس وجہ سے آپ کو آدم سادات بھی کہتے ہیں، آپ سادات کے آدم ہیں، سادات کے جد آپ ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا میں جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام شہزادے حتیٰ کہ ننھے شیر خوار سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی شہادت کا مقام پا گئے، وہاں پر یہی شہزادے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ واحد تنہا باقی رہے، چونکہ یہ بیمار تھے، اور اس بیماری کے باوجود بارہا انہوں نے اجازت طلب کی، عرض کیا بابا جان مجھے بھی میدان کربلا میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع دیجیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی علالت طبعی، ان کی بیماری کے باعث ان کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر بعد میں انہوں نے اسی خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے قافلے کی اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سربراہی بھی کی، اس قافلے کو سنبھالا بھی، اور پھر ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جیسے آپ کی پھوپھی جان سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لہجے میں ابن زیاد اور یزید کے دربار میں تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے للکارتے ہوئے خطاب اور خطبہ ارشاد فرمایا، یوں ہی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بھی خطبات ارشاد فرمائے جو تاریخ کا حصہ ہیں، جس سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں مختلف روایات میں ان کے نام آتے ہیں، ایک نام غزالہ یا سلامہ بھی ہے، اسی طرح آپ کے دیگر جو بھائی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، انہوں نے واقع کربلا میں، میدان کربلا میں شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور 5 شعبان المعظم کا ذکر بھی ملتا ہے،
جمعرات جو ہے اس کے یہ دن ہے، اور 38 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ اپنے دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی شہادت سے 2 سال قبل، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کبھی شیر خارگی کی عمر میں آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یوں تابعین اعظام میں آپ شامل ہیں، یعنی ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے جو مشرف ہوئے۔ آپ کا ظاہری حسن و جمال، باطنی حسن و جمال تو تھا ہی، ظاہری حسن و جمال میں بھی کمال تھے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور زلفیں آپ رکھا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے مطابق، سنت مبارکہ کے مطابق، اور کندھوں تک لٹکی رہتی، اور مانگ آپ درمیان سے سر کی مانگ جو ہے نکالا کرتے۔ اسی طرح لباس بہت خوبصورت اور اچھا لباس آپ زیب تن کیا کرتے، لیکن زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، سادہ لباس ہوتا، خوشبو استعمال فرمایا کرتے، بدن سے منفرد اور عمدہ خوشبو پھوٹتی تھی، سفید امامہ باندھا کرتے، اور کمر کی جانب پیچھے اس کا شملہ جو ہے چھوڑ دیا کرتے، عمدہ قسم کی اون کی چادر اور جبہ بھی استعمال فرمایا کرتے، اور ایک زرد چادر بھی استعمال فرماتے جسے جمعۃ المبارک کے دن زیب تن فرمایا کرتے۔ لباس جو ہے واقعہ کربلا کے بعد تو بالکل سادہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے آپ کا لباس قیمتی اور اعلیٰ اور عمدہ ہوا کرتا تھا۔ سردیوں میں 50 دینار، آج کل کے اگر دیکھے جائیں تو 8-10 لاکھ کے مساوی وہ روپے بنتے ہیں، اس کی اونی چادر پہنا کرتے آپ۔ جب گرمی آتی تو وہ چادر کسی غریب کو دے دیا کرتے، پھر اس چادر کو بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دیتے۔ اور گرمیوں میں بھی خاص قسم کے سرخ مصری کپڑے پہنا کرتے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر زیب دن فرمایا کرتے، اور پھر یہ آیت بھی تلاوت فرمایا کرتے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ توفیق بخشی ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت جو ہے اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے اور خوبصورتی کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، یہ تکبر کی نیت نہ ہو، اور یہ ان ہستیوں میں تھی ہی نہیں، آپ اچھے خوبصورت قیمتی کپڑے زیب تن کر سکتے ہیں۔ یہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 32 اس میں یہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کی حلال کی ہوئی زیب و زینت کو حرام کر دیا ہو، یعنی جو اللہ نے حلال فرما دیا ہے، جو زیب و زینت حلال فرما دی ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حرام ہے جیسے ریشمی کپڑا ہے مردوں کے لیے یا سونا ہے، وہ حرام ہے، وہ کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ تو یوں ہی آپ سفید ٹوپی بھی استعمال فرمایا کرتے جو سر مبارک کے ساتھ لگی ہوتی تھی، اور ایسا جوتا آپ پہنا کرتے جو آگے سے گول ہوتا تھا۔ یہ آپ کے لباس، آپ کے جوتے، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا، تاکہ آج بھی جب ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور محبت ہونی بھی چاہیے، دل سے محبت ہونی چاہیے، محبت کا جب دم بھرتے ہیں تو پھر ان عظیم ہستیوں کے مطابق ہمیں اپنا لباس بھی پہننے کی کوشش کرنی چاہیے، خورد و نوش، اپنے معمولات، عبادات، معاملات سبھی پھر ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے انہی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر یہ الفاظ کہہ دیے جائیں محبت کا، پھر محبت کا یہ مقصد یہی ہے، محبت کا ایک یوں سمجھ لیجئے جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر اس کی اتباع کی جائے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، اور اسی طرح جب اللہ کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی اتباع کریں، اور اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے جو محبوب ہیں صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم رضوان، اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کا حکم دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوبوں کی اتباع کا
حکم دیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے کی پیروی کرو، اور جو خلفاء راشدین مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وہ ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ یوں ہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ تو جہاں ہم ان عظیم ہستیوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، وہیں ان کی ہم پیروی بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ کے 10 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادوں میں محمد ہیں، یہ وہی محمد ہیں جن کا لقب باقر ہے، امام باقر، اور پھر زید ہیں آپ کے دوسرے صاحبزادے، عمر ہیں، عبداللہ ہیں، حسن ہیں، حسین الاصغر ہیں، عبد الرحمن ہیں، سلیمان ہیں اور علی ہیں، یہ سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اور ان ناموں پر غور کیجیے، عمر، عبداللہ، حسن، حسین، سلیمان، عبد الرحمن، علی، محمد، یعنی صحابہ کرام کی نسبت سے بھی نام رکھے جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نام رکھے جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والد گرامی ہیں آپ کے عبداللہ، ان کی نسبت سے نام رکھے جا رہے ہیں، اپنے چچا جان حسن ان کی نسبت سے نام رکھا جا رہا ہے، حسین اس نسبت سے نام رکھا جا رہا ہے، زید اس نسبت سے، عبد الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبد، رحمان کے عبد کی نسبت سے نام رکھا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی نسبت سے نام رکھا جا رہا ہے، سلیمان فارسی کی نسبت سے سلیمان۔ اسی طرح صاحبزادیوں کے اسماء مبارکہ خدیجہ، فاطمہ، علیہ اور ام کلثوم اب آپ کی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی پھوپھی بھی ہیں، ام کلثوم جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی دادی جان جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی ہمشیرہ بھی ہیں ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں آپ ناموں پر ہی غور کر لیجئے، کتنی زیادہ آپس میں محبت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت، خلفاء راشدین سے محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر شہزادیوں سے محبت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی نسبت سے ان کا نام نامی اس میں گرامی رکھا جا رہا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نسبتوں سے نام رکھا جا رہا ہے، اور اپنے چچا، اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان، دادی جان، ان سے بھی محبت، ان کی نسبتوں سے بھی نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہ نام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، تو ہمیں بھی ان تمام ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، کوئی فرق روا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تمام ہستیاں قابل تقلید بھی ہیں، قابل محبت بھی ہیں، مشعل راہ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمیں دل و جان سے بڑھ کر محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم محبت کا دم بھرتے ہیں وہیں ان کی سیرت، ان کے اخلاق، کردار، ان کے معمولات کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین سامعین، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ علم میں، عمل میں، زہد و تقوی میں، ہر معاملے میں کمال رکھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں غریبوں کی، محتاجوں کی، جو ضرورت مند ہوتے، رات کے وقت راشن پہنچاتے، آٹا، ضرورت کا سامان پہنچاتے، دیگر فقراء، مساکین، محتاج، یتامہ، ہر مستحق کی مدد فرمایا کرتے، اور عبادت میں بھی بہت بلند مقام۔ تو یوں جہاں عبادت، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس آپ کی حیات مبارکہ سے ملتا، وہیں مخلوق کے ساتھ کام، مخلوق کے کام آنا، یہ بھی درس ملتا ہے۔ آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، ان میں سے چند ایک ارشادات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، بہت قیمتی ہیں، بہت سمجھنے والے ہیں، اور اگر ایک ارشاد مبارکہ پر بھی صحیح طریقے سے عمل کر لیا جائے تو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اکڑنے اور اترانے والے شخص پر۔ آج کل اکثر لوگ تکبر کرتے ہیں، کسی کو مال و دولت کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو علم کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا تکبر ہوتا ہے، تو اس تکبر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اکڑنے والے اور اترانے والے، تکبر کرنے والے شخص پر، جو کل تک ناپاک قطرہ منی تھا اور پھر کل مردار ہو جائے گا، اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس فنا ہونے والے گھر کے لیے تو عمل کرتا ہے،
اس فنا ہونے والے گھر کے لیے تو عمل کرتا ہے، لیکن باقی رہنے والے گھر کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت آپ کا قیمتی فرمان ہے، یعنی عمل کی جانب توجہ دی جا رہی ہے۔ اور تکبر جو احادیث مبارکہ، حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالے تو اس کا انجام پھر دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ روزی پر راضی ہو وہ سب سے بڑا مالدار ہے، وہ سب سے زیادہ مال و دولت رکھنے والا ہے، غنی ہے، امیر ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اصل پردیس یہ ہے کہ آدمی کے دوست نہ ہوں، یعنی مخلص دوست نہ ہوں، تو یہ پردیس ہے کہ اس کا کوئی مخلص دوست نہیں، اس کے کام آنے والا نہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں دنیا کے بڑے لوگ سخی اور متقی ہیں، جو دنیا میں جن کو ہم بڑا کہتے ہیں وہ سخی اور متقی ہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اور فرماتے ہیں آخرت کے بڑے لوگ دیندار حضرات اور علماء کرام ہیں، کہ علماء کرام تو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں لوگوں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ محبت کرو، یہ بھی آپ کا فرمان بہت قیمتی ہے۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علی تمہارے بارے میں دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جو بہت زیادہ غلو کریں گے، تمہاری شان سے بھی تمہیں بڑھا دیں گے، اور دوسرا فرمایا وہ ہوں گے جو تمہاری شان میں تنقیص کریں گے، کم کر دیں گے۔ اور خود علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بھی فرمایا کہ میرے بارے میں دو گروہ ہیں، دونوں ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک وہ جو تنقیص کرتے ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح آپ بھی یہی فرماتے ہیں لوگوں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ محبت کرو، کہ تم میں سے بعض لوگوں کی عقیدت اور محبت ہمارے لیے عزت و شرف کے بجائے آر بن گئی ہے، اور سنو ہمیں ہمارے حق سے زیادہ اوپر نہ اٹھاؤ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کچھ امید اور طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں کچھ خالص شکر الہی میں، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی احرار یعنی آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور حقیقت یہی ہے اگر ڈر سے اور خوف سے عبادت کی جائے تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، اور اگر کسی لالچ میں، جنت کی لالچ میں عبادت کی جائے تو یہ تو پھر تجارت ہے، ہم تجارت سودا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے لیکن جنت کے لیے کریں گے، تو پھر یہ سودا بازی ہے، تجارت ہے۔ ہاں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اور کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسی ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، تو یہ حقیقی اور آزاد بندوں کی عبادت ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ بہرحال بہت قیمتی یہ ارشادات ہیں، ان پر اگر ہم آج بھی عمل کر لیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دین و دنیا آخرت میں ہماری بھلائی اور بہتری کا ذریعہ ہیں۔ جی ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا طارق لطیف صاحب نے، کہتے ہیں کہ دل کی گھبراہٹ کا وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا دایاں ہاتھ دل والی جانب پر پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک واشفینی بشفائک، واشفینی بشفائک واغنینی بفضلک عمن سواک، واغنینی بفضلک عمن سواک واحذر عنی اذاک، واحذر عنی اذاک۔ ایک اور ہمارے لسنر نے بھی یہ پوچھا تھا، ان کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا، بیان کر دیا دوبارہ۔ ظہیر عباس صاحب ہیں، جسٹرا ہیں، یہ ڈسٹرکٹ خوشاب نورپور تھل سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے پیارے بھائی ایک نعت سننا چاہتا ہوں، عشق والے اسے کعبے کی جبیں کہتے ہیں، پلیز اگر ہے تو لگا دیں۔ جی ہم کوشش کریں گے اپنی نشریات میں اس کو شامل کریں اگر ہمارے پاس یہ موجود ہوئی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب آپ کا پروگرام روز سنتے ہیں اور ہمیں
آپ سے بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے نام بتایا اقصا اور میننگ پوچھا جی اس کا معنی لفظی معنی کنارہ ہے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کا حال کیا ہے؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب نے کوئی منت مانی تھی اور وہ پوری نہیں کی، حفظ کے اولاد ہوگی تو حفظ کروائیں گے، تو جو منت کا جو قسم کا منت کا جو کفارہ ہے وہ آپ ادا کر لیجئے۔ تو باقی کوشش تو یہی کرنی چاہیے، جو منت یہ جو مانی جاتی ہے واجب ہوتی ہے تو اس کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ محمد عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے پوچھا۔ خالد گلزار پوری صاحب ہیں، فرحان پوری صاحب ہیں، سلمان پوری صاحب ہیں، عبداللہ پوری صاحب ہیں، مصطفیٰ آباد سے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مسز صالح صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، مانا والا سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کا حضرت بی بی صغرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اگر تو زینب صغرا جن کا نام رقیہ بھی ہے ان کا ذکر کر رہی ہیں تو وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی ہمشیرہ ہیں، اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے کہا سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں تمام سننے والوں کو سلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیلی لسنر ہوں اقصا، انہوں نے بھی نام بتایا۔ کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے ہسبینڈ میری کوئی بات بھی نہیں مانتے، میں جو کہتی ہوں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، کچھ ایسا بتا دیں کہ وہ میری بات مانیں، اور سورہ یاسین اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم یہ والا وظیفہ بھی میں کر چکی ہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے بات ماننا تو وہ تو یوں ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی جو جائز بات ہیں وہ مانیں، اس حوالے سے یہ کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ میری بیوی کہے یا شوہر بھی کہے کہ میری ہر بات میری بیوی مانے، ہو سکتا ہے وہ خلاف شرع ہو۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ محبت ہو آپس میں اور آپ ان کی ہر بات مانیں تو انشاءاللہ وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ جو آپ کی جائز بات ہے، ہر جائز بات وہ بھی آپ کی مانیں۔ تو اس حوالے سے یہ محبت قائم کرنے کے لیے آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، اس حوالے سے میں نے یہ وظیفہ عرض کیا تھا، آپ اس کو پڑھتے رہیں، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ غصے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ ان کا غصہ جو ہے نارمل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی درود پاک کی کثرت کیجیے، اور درود پاک جب سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر کے ان کو پلانے ہے، وہ پانی یا کھانا جو بھی ہے خود بھی پی سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ دیں، اور آپ خود بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اصغری بی بی ہیں ہمارے ساتھ، یہ کہتی ہیں اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا کان پکڑ کر معافی مانگی جا سکتی ہے؟ اور کہتی ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں، پھر بھی دل میں خوف سا رہتا ہے، کوئی حل بتا دیں۔ جی درود پاک کی کثرت کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت کریں، جو آج میں نے وظیفہ بتایا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمانو پڑھ سکتی ہیں۔ اور معافی مانگنے کا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کان پکڑنے کا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ دل سے سچی توبہ کریں، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، کہ پھر وہ کام دوبارہ نہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری، زبان کے ساتھ بھی استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ اس کی بھی کثرت کر سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان سے ہم کہتے رہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن دل سے پکی سچی توبہ نہ کریں تو پھر اس توبہ کا کیا فائدہ؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان یہی ہے کہ زبان کے ساتھ اقرار کیا جائے، دل کے ساتھ تصدیق کی جائے۔ اسی طرح توبہ یہ ہے کہ دل سے پکے ارادے کے ساتھ یہ ارادہ کیا جائے، توبہ کی جائے کہ میں یہ برا کام دوبارہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، یہ توبہ ہے۔ اور ویسے زبان سے بھی کہتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔
پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا